اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وشافع المحشر سیدنا المسدد بشیرنا الممجد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كل شيء حي تلاوات ابتدا ہے نام سیدہ سے بازمت مادر حسین پہ باباز بلند در سلوات مجلس اعزا بسیطل شہادت شاہ خراسان سلطان العرب والعجم ضامن آہو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا صلوات اللہ وسلم ہر سال کی طرح مجلس اعزا منعقد ہے اور گفتگو کے لیے سورہ انبیاء کی ایک آیت پیش نظر ہے۔ مرتضی عابدی صاحب آگے آئیں تو میں مجلس کا آغاز کروں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر شے کو پانی کے ذریعے حیات عطا کی ہے۔ پروردگار عالم کی ذات حی ہے یعنی زندہ کرنے والا، اور پروردگار نے انسان کی زندگی کو پانی سے تعبیر کیا اور بتایا کہ ہم جب مردہ میں جان ڈالتے ہیں تو ہم پانی کا سہارا لیتے ہیں۔ پانی یعنی اگر کارخانہ حیات چل رہا ہے تو پروردگار نے بڑے فخر سے کہا کہ یہ حیات اگر باقی ہے تو پانی سے باقی ہے۔ کتنا احترام ہے پانی کا کہ اللہ نے کائنات میں وافر مقدار میں پانی ہی کو رکھا۔ دنیا کے 4 حصے میں خشکی ہے اور 3 حصے پانی سے لبریز ہیں، اور اس کے بعد اس بات کا اعلان ہو گیا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ زندگی ہی کی بات کی جائے، اس لیے پانی کو پوری کائنات میں انتہائی کثرت کے ساتھ رکھا، اور جب کثرت کے ساتھ رکھا تو پھر قدرت کا طریقہ یہ ہوا کہ پانی کی مختلف شکلیں رکھیں، شکلیں اس صورت میں رکھیں کہ اگر یہی پانی آنکھ میں آئے تو آنسو بن جاتا ہے، یہی پانی اگر پیشانی سے ٹپکے تو پسینہ بن جاتا ہے،
یہی پانی اگر رات کو آئے تو شبنم میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہی پانی اگر نجف میں برسے تو در نجف ہو جاتا ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ بھائی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی ہے، اور میں گزارش کروں گا یہ اسپیکر یہاں پھیر دیں تاکہ کم سے کم مجھ تک تو آواز پہنچے اور سننے والوں تک آواز آئے، اس لیے کہ آواز مائک کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ محمد والے محمد صلوات۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ بھائی منظم ہو کے بلند ترین صلوات پڑھیں آپ۔ اور فرما رہے ہیں آپ تو پانی کی کتنی عزت ہے، اور پانی کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اگر ہندو ہو تو ہندوؤں میں بھی پانی کا برابر کا احترام ہے، اگر عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، حتیٰ کہ لامذہبی کیوں نہ ہو، مگر کوئی مذہب ایسا نہیں دیکھا کہ جو پانی کی عظمت سے انکار کر رہا ہو۔ بھائی حسین نے بھی پانی کی عظمت کو اتنا بڑھا دیا کہ اب جو بھی پانی پلائے گا وہ عزت والا ہو جائے گا، اس لیے جب بھی کہیں مہمان جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے پانی رکھا جاتا ہے، تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ پانی کو روک کر یزیدی بننے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے۔ بھائی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اور فرما رہے ہیں آپ پانی کی عظمت کو بیان کیا، پانی کی عظمت کہ ہم نے ہر شے کو زندگی دی تو پانی سے دی، ہر شے کو زندگی دی، 4 عناصر میں پانی کو رکھا اور بتایا ہم کوئی تخلیق پوری کرتے ہی نہیں ہیں جب تک پانی کو شامل نہ کر لیں، پانی کو شامل نہ کر لیں۔ اس لیے آگ، ہوا، مٹی، پانی، چاروں عناصر کو ملایا، اور جب چاروں عناصر ملے بھائی توجہ رہے، اسی سے مزاج پیدا ہوا۔ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا مزاج کیسا ہے، تو مزاج پوچھنے کا مطلب یہ ہے، صاحبان فہم کا مجمع ہے کہ شراب اگر ہو اور شراب میں کوئی ایسی شے شامل کر دی جائے کہ جس سے کسی کے ذائقے میں اضافہ ہو جائے تو اس شے کو مزاج کہا جاتا ہے۔ اس شے کو کیا کہتے ہیں؟ مزاج، عربی میں مزاج کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، اور جب ابراروں کو ہم جنت میں شراب طہورا پلائیں گے تو اس کا مزاج کافور والا ہوگا، اس کا مزاج کافور والا ہوگا۔ اگر شراب میں ذائقے کے لیے یا اس کی تاثیر بڑھانے کے لیے کوئی شے ملا دی جائے تو اسے مزاج کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ تمہارا مزاج کیسا ہے تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چاروں عناصر جب ملتے ہیں تو ایک کیفیت پیدا کرتے ہیں، اور جو کسی شے سے ملنے سے تاثیر کو بڑھا دے اسی کو مزاج کہا جاتا ہے۔ اس لیے مزاج پوچھا جاتا ہے، کیونکہ جب 4 عناصر ملتے ہیں تو انسان کا مزاج تشکیل پاتا ہے۔ شراب میں مزاج ملے تو شراب کا اثر بڑھ جائے، اور ہمارے وجود میں جب علی کی محبت ملے بھائی توجہ رہے تو وجود کا مزاج بدل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا شراب طہورا ابراروں کو ملے گی۔ جب پوچھا گیا ابرار کون ہے، کہنے لگے ابرار وہی ہوگا کہ جس کے دل میں علی کی ولایت آ جائے۔ اس کے بعد کہا اول ابراروں میں سلمان ہے، ابو ذر ہے، عمار ہے، مقداد ہے، حذیفہ ہے۔ ارے یہ پیئیں گے تو علی والوں کی باری آئے گی۔ درود پڑھتے چلے جائیں تاکہ ساتھ لینے کا موقع مل جائے۔
بہرحال 11:30 بجے تابوت برآمد ہونا ہے. اب جو بھی صورتحال ہے اسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو کچھ عرض کرتا ہوں وہ کر رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا بھائی، توجہ رہے. تو اب اگر اللہ پانی کا تذکرہ اتنی شان سے کرے، پانی کا ذکر اتنی شان سے کرے، اور ذکر کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچ جائے، هو الذی خلق من الماء بشرا وجعل له نسبا وصہرا، اور وہی ہے کہ جس نے پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا، پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا، وجعل له نسبا وصہرا، اور اس کے لیے شجرہ بنایا اور داماد بنایا، اس کے لیے شجرہ بنایا اور داماد بنایا. بھائی پورے قرآن میں ایک ہی جگہ داماد کا ذکر ہے، اور یہ آیت اگر محمد پر منطبق کی جائے تو رسول کے لیے بھی ایک ہی داماد ماننا پڑے گا. کتنے فخر سے کہا، بڑے فخر سے کہا. ہم نے نسب مقرر کیا، ہم نے داماد مقرر کیا. ممبر کوفہ پہ آ کر علی نے کہا تھا یہ آیت صرف میرے لیے نازل ہوئی ہے، یہ آیت صرف میرے لیے نازل ہوئی ہے. تو پتہ چلا زہرا کی شادی کا بھی ذکر ہے اور علی کے داماد ہونے کا بھی ذکر ہے، اور ایک حیثیت سے داماد کا تذکرہ ہے. اب دنیا کتنی بیٹیاں بنائے، قرآن میں تو ایک ہی داماد رہے گا، قرآن میں تو ایک ہی داماد رہے گا. اور اگر بات داماد کی آ گئی تو پھر جملہ سن لیجئے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مومن کافر کا داماد ہو جاتا ہے، بھائی توجہ رہے. اور کبھی کبھی کافروں کے گھر میں مومن داماد آ جاتے ہیں. اب یہ خدا کی مرضی ہے. جب لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ حضرت نوح کی 2 بیویاں کافر ہو گئی تھیں، تو سسر کیا مسلمان تھے؟ اور ہی نہیں فرما رہے آپ، سسر کیا مومن تھے؟ بھائی توجہ رہے. تو نوح بھی کچھ عرصے ہی صحیح مگر کافروں کے داماد تو رہے، اور ہی نہیں فرما رہے آپ. کبھی کبھی نبی بھی کافروں کا داماد ہو جاتا ہے. نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور اگر نبی کافر کا داماد ہو تو سسر کا کفر اس کے ساتھ رہتا ہے اور داماد کا ایمان اس کے ساتھ رہتا ہے. نہ داماد پہ اثر پڑتا ہے نہ سسر پہ اثر پڑتا ہے. اب اگر قرآن دونوں مثالیں رکھے کہ نوح ایک کافر کے داماد رہے یا پھر فرعون کے گھر میں آسیہ جیسی بیوی ہو، مثالیں تو دونوں ہیں. کبھی کبھی کافر کی شادی مومنوں سے ہو جاتی ہے اور کبھی مومنوں کی شادی کافروں سے ہو جاتی ہے. تو نہ مومن کے ایمان پہ فرق پڑتا ہے اور نہ کافر کے کفر پہ کوئی اثر پڑتا ہے. اب اگر آپ چاہیں کہ میں سمجھا دوں تو مثال سامنے کی دے رہا ہوں، صاحبان فہم تشریف فرما ہے. بھائی اگر پانی میں کوئی شراب ملا دے تو پانی پاک ہوگا یا نجس ہوگا؟ نجس ہوگا. اور اگر آب جاری ہو، مرتضی بھائی پاک رہے گا نا. آب جاری میں اگر کوئی شراب انڈیل دے تو خدا کی قسم پانی پاک صاف رہے گا. لیکن اگر کوئی شراب کو نکال لے، اتنی قدرت رکھتا ہو کہ آب جاری سے واپس شراب نکل آئے، تو کیا شراب پاک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو پتہ چلا آب جاری کی خصوصیت ہے اگر نجاست آ بھی جائے. نہیں سمجھ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر نجاست قریب پہنچے تو نجد رہتا ہے، طاہر طاہر رہتا ہے. اب اگر نبی کی شادی کافرہ سے ہو جائے تو نبی رہتا ہے، کافر کافر رہتا ہے. تو اب اگر مومن کافر کا داماد بنے تو مومن رہتا ہے، کافر کافر رہتا ہے. اب اگر کوئی مدینے کا معصوم داماد ہو یا خراسان کا معصوم داماد ہو، ارے کافر کافر رہے گا، مومن. صلوات پڑھیں آل محمد پر.
بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے، اور جسے یہ سمجھ میں نہ آئے وہ عزیز مصر کو سمجھ لے۔ عزیز مصر یوسف کو اپنا وزیر بنا رہا ہے۔ کہاں گئی نبوت؟ کہاں گئی نبوت؟ بھائی یوسف جیسا نبی کبھی کبھی کافر کا وزیر ہو جاتا ہے، غور نہیں فرمایا آپ نے؟ تو کافر کی ولی عہدی سے رسالت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب کافر کی ولی عہدی سے فرق نہیں پڑ رہا رسالت پر، تو امامت کو کوئی بھی ولی عہد بنا لے، امام امام رہتا ہے، کافر کافر رہتا ہے، امام امام رہتا ہے، کافر کافر رہتا ہے۔ اعتراض تو یوسف پر بھی ہوا۔ بھائی میں نام نہیں لے رہا ہوں اور اشارے کرتے ہوئے جا رہا ہوں، یعنی امام رضا کا ابھی تک نام نہیں لیا مگر ذکر بھی ہو رہا ہے۔ یہ ہے اس مجلس رضا کا معجزہ۔ بھائی بہت توجہ۔ اب یوسف سے اگر کوئی پوچھے کہ نبی ہو، اس کے باوجود ایک کافر کی ولی عہدی، یہ کیا کر لیا؟ تو یوسف کا جواب آئے گا، یہ میرے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے ہے۔ کسی نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تمہیں وزیر کے خزانے سے حق نہیں مل رہا تو مجھ پر لازم ہے کہ اپنی امت کو حق دلانے کے لیے ولی عہدی قبول کر لوں۔ اب سمجھ میں آیا؟ اگر نبی کافر کا ولی عہد ہو جائے تو فائدہ امت کا ہوتا ہے، اور اگر امام کسی کا ولی عہد ہو جائے تو فائدہ امت کا ہوتا ہے۔ امام ہو تو ایسا کہ شیعوں کے فائدے کے لیے کافروں کی ولی عہدی قبول کر لے۔ محمد والے محمد داماد داماد رہتا ہے، داماد داماد رہتا ہے، اور کافر کافر رہتا ہے۔ اور اللہ نے وہیں پہ ذکر کیا، ہم نے بشر کو خلق کیا پانی سے، حیات رکھی پانی میں۔ بھائی توجہ رہے، حیات رکھی پانی میں، اور پانی سے خلق کیا داماد کو، پانی سے خلق کیا داماد کو۔ دنیا مجھے نہیں پتا، بھائی توجہ رہے، مجھے نہیں پتا دنیا کیا سوچے گی اور کیا باتیں کرے گی، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ ہم صرف تفسیر قرآن رکھنے والوں کے ماننے والے نہیں ہیں، تعویل قرآن رکھنے والوں کے بھی ماننے والے ہیں۔ اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں بڑے بڑے پیچھے ہو جاتے ہیں اور علی والے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ علی کے شاگردوں میں عبداللہ ابن عباس بھی ہیں اور میثم تمار بھی ہیں۔ اور اگر عبداللہ ابن عباس آ کے یہ کہیں کہ میثم تھوڑا سا مجھے بھی بتا دو، اس لیے کہ تم نے بھی علی سے سیکھا ہے، میں نے بھی سیکھا ہے، شاید میرے علم میں کوئی اضافہ ہو جائے، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا میثم لکھو۔ اب جب لکھوا رہے تھے تو عبداللہ یہ سمجھ رہے تھے بھائی کوئی آیت ہوگی، کوئی حدیث ہوگی، کوئی تفسیر ہوگی، تو کہنے لگے لکھو، مجھے علی کی محبت میں سولی پہ چڑھایا جائے گا، لکھو میرے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا، لکھو میری زبان کو کاٹا جائے گا۔ ایک مرتبہ کہا عبداللہ ایک مرتبہ کہا میثم کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ کہنے لگے ابن عباس تفسیر جاننا آسان ہے، ضرب ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ علی نے سکھایا تمہیں بھی ہے اور سکھایا مجھے بھی ہے، مگر جس کا جتنا ضرب تھا علی نے اس کے مطابق سکھایا ہے۔ اس کے بعد کہا اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو سمجھ لو، اور اگر نہیں آ رہا تو مجھے واپس کر دو۔ اور اس کے بعد کا یاد رکھو، سیکھا تم نے بھی علی سے ہے اور سیکھا میں نے بھی علی سے ہے، مگر فرق یہ ہے تم تفسیر جانتے ہو، میں تعویل قرآن کا جاننے والا ہوں۔ تم تفسیر جانتے ہو۔ بھائی توجہ رہے، تو اب اگر پانی کی منزل آ جائے تو خدا تو پانی کہے گا، تعویل کیا ہے؟ توجہ رہے، خدا تو کوثر کہے گا، تعویل کیا ہے؟ خدا تو ابتر کہے گا، اس کی تعویل کیا ہے؟ اب جب پوچھا گیا پانی کی تعویل کیا ہے، کہنے لگے علم۔ بھائی بہت توجہ، پانی پیاس بجھاتا ہے، اگلا جملہ، اور علم بھی پیاس بجھاتا ہے۔
اردو میں تو محاورہ بن گیا، علم سے پیاس بجھ گئی۔ بھائی توجہ رہے، اب سمجھ میں آیا؟ اللہ نے کہا ہم زندگی دیں گے پانی سے، اور پانی کو علم بنایا۔ اب اگر کوئی ایسا داماد ہو جس کے لیے خدا کہے کہ ہم نے اسے پانی سے پیدا کیا، ارے تو پھر زیادہ دور مت جاؤ، قرآن علم کو بھی آب کہتا ہے۔ علی وہ داماد ہے جو پیدا علم سے کیا گیا۔ صلوات پڑھیں آل محمد پر۔ جو پیدا علم سے کیا گیا، اور علم وہ کہ جو حیات عطا کر دے، حیات عطا کر دے۔ اس لیے میں نے شاید پہلے بھی کہا کسی تقریر میں، اور آج پھر کہہ رہا ہوں، امام اوروں کے پاس بھی ہیں اور ہمارے پاس بھی ہیں، مگر فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کوئی کہہ دے ہمارا امام ابو حنیفہ ہے، کوئی کہہ دے ہمارے امام احمد ابن حنبل ہیں، کوئی کہہ دے ہمارے امام شافعی ہیں، کوئی کہہ دے ہمارے امام مالک ہیں۔ تو پھر ہم بھی 12 کو لے آئیں گے مقابلے پر، مگر فخر کہاں پہ ہوگا؟ فخر یہاں پر ہوگا کہ اوروں کے اماموں نے اتنی ذمہ داری تو لے لی کہ تمہیں فقہ دے دیں گے، نماز سکھا دیں گے، طہارت اور نجاست بتا دیں گے، مگر کوئی امام ایسا نہیں ملے گا جس نے آخرت کی ذمہ داری لی ہو۔ ارے ہم ان کی غلامی میں ہیں جو آخرت کی ذمہ داری لے چکے ہیں۔ بھائی میں نے بھی عجیب جملہ کہا، ایک جملے پہ توجہ رہے۔ بھائی آخرت کی ذمہ داری تو وہ لیتا ہے جس کے لیے یقین ہو کہ جنت دے دے گا۔ ارے جس کی جنت خود خطرے میں ہو وہ اوروں کو کہاں سے عطا کر سکتا ہے؟ وہ اوروں کو کہاں سے عطا کر سکتا ہے؟ اس لیے پانی کو علم سے تعبیر کیا، پانی کو علم سے تعبیر کیا۔ اور جب حاجرہ کہیں لے جاؤ یہاں سے، اسماعیل کو لے جاؤ یہاں سے، کہاں لے کے جاؤں؟ وادی غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں پانی نہ ہو، ایسی جگہ جہاں پہ زراعت نہ ہو سکتی ہو۔ کبھی کبھی ابراہیم جیسے نبیوں کی بیویوں میں بھی حسد آ جاتا ہے۔ اچھی خاصی سارہ تھی، اولاد نہیں ہوئی، تو ابراہیم نے کہا دوسری شادی کر لوں، شاید خدا بیٹا دے دے۔ ہاجرہ سے شادی کی تو اسماعیل پیدا ہوئے۔ اب جب اسماعیل آئے تو اب حسد شروع ہوا۔ بیٹوں کے معاملے میں بڑوں کو حسد ہو جاتا ہے، نہیں غور فرما رہے۔ اب کسی کی نظر مائک پر ہے، کسی کی نظر مجھ پر ہے، کسی کی نظر پیچھے۔ اب جب توجہ ہوگی تو میں آگے بڑھوں گا۔ بھائی توجہ رہے، ابراہیم جیسا نبی کے گھر میں بیوی حسد کرے اور کہے لے جاؤ بچے کو یہاں سے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں رسالت کے گھرانوں میں حسد نظر آ جائے گا، علی کی بیویوں میں کہیں حسد نظر نہیں آئے گا۔ بھائی بہت توجہ۔ اور جب گئے تو ایسی جگہ چھوڑ کر آئے کہ حضرت ابراہیم کو صحرا میں چھوڑا، حضرت اسماعیل کو۔ اور اب جب چھوڑا تو تاریخ کے جملے چھپ کے دیکھ رہے تھے کہ زندہ ہیں یا کیا ہوا، کیا گزری ہوگی۔ بھائی توجہ رہے، زوجہ دیکھ رہی ہے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور 2 برس کے اسماعیل پڑے ہوئے ہیں زمین پر، مگر ادھر خدا کی شان کریمی جوش میں آئی اور کہا تم یہ کہہ کر لائے تھے کہ ہم وادی میں چھوڑ کے جائیں گے، اور ایسی وادی میں کہ جہاں نہ پانی ہوگا اور نہ کھیتی باڑی ہوگی، اب یہیں پہ اگر چشمہ نہ جاری کر دیں۔ بھائی بہت توجہ۔ اور یہیں پر اگر گھٹنیوں سے پانی جاری نہ ہو جائے تو تم یہ دیکھو گے کہ اگر ہم پانی دینے پر آئے تو اس طرح عطا کرتے ہیں کہ نبی زیادہ ایڑیوں کو رگڑے تو چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب جملہ ضائع نہ جائے، وادی غیر ذی زرع ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اور قدرت کی نظر یہاں ہے کہ اگر نبی زیادہ پڑا ہو اور ایریا رگڑ دے تو پانی جاری ہو جاتا ہے۔ تو پانی تو کربلا میں بھی نہیں تھا، اصغر کو زمین پہ رکھ کر حسین نے اٹھا لیا، اس لیے کہ جانتے تھے فخر اسماعیل ہے، ایریا رگڑے گا تو پانی جاری ہو جائے۔
एरिया रगड़ेगा तो पानी जारी हो जाएगा। ज़रूरत क्या है? ज़मज़म जारी करने की ज़रूरत क्या है? भाई तवज्जो रहे, इसलिए कि कुदरत अपनी तहज़ीब जारी करना चाहती थी, और तहज़ीब बनती ही नहीं है जब तक पानी ना हो। मैंने बहुत बारीक जुमला कहा है भाई। सिंध की तहज़ीब, दरियाए सिंध की तहज़ीब मशहूर है। दरिया बह रहा था जभी तो तहज़ीब वजूद में आई। मिस्र की तहज़ीब मशहूर है, दरियाए नील बह रहा था जभी तो वजूद में आई। बाबिल की तहज़ीब मशहूर है, फुरात बह रही थी जभी तो वजूद में आई है। तो तहज़ीबें बनती ही वहाँ हैं जहाँ दरिया बहते हैं। अरे दरिया बह रहे हैं मगर तहज़ीबें आई और चली गई और आकर ख़त्म हो गई। आज सिर्फ जिक्र है मगर तहज़ीब का जिक्र, तहज़ीब का अमली नमूना मौजूद नहीं है। हुसैन ने कहा एक तहज़ीब हम भी फुरात के किनारे बनाएंगे, और ऐसी बनाएंगे कि ज़माने बदल जाएंगे, इस तहज़ीब को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए ज़मज़म जारी हुआ, ज़मज़म जारी हुआ। और अब जब जारी हुआ तो लोग समझते हैं कि माँ ने कहा ज़मज़म तो पानी का नाम ज़मज़म हो गया। ऐसा नहीं है, पूरी तवज्जो रहे। तारीख में लिखा है ज़मज़म को ज़मज़म का नाम दिया अब्दुल मुत्तलिब ने। किसने दिया? अब्दुल मुत्तलिब ने। ज़मज़म के माने ऐसा मीठा पानी कि जिसमें नमकीनियत पाई जाए, लिहाजा ज़मज़म मीठा भी है और थोड़ी सी उसमें नमकीनी भी पाई जाती है। ये हैं अब्दुल मुत्तलिब कि ज़मज़म कह दें तो खुदा भी ज़मज़म कहता है। लेकिन ज़मज़म का एक नाम बना, बस यहीं तक आपको लाना था। तुक़तम, क्या नाम है? तुक़तम। तुक़तम कहते हैं ऐसी चीज़ को जो पहले मौजूद थी, उसके बाद गायब हुई और फिर ज़ाहिर हो गई। भाई तवज्जो रहे। अब ज़मज़म को तुक़तम क्यों कहा? भाई इस्माइल से जारी हुआ, इस्माइल के बाद लोगों ने ज़मज़म की इहानत की, उसमें तलवारें फेंक के, सोने के हिरन फेंक के, पत्थर फेंक के, मट्टी डाल के ज़मज़म के वजूद को मिटा दिया। अब ज़ाहिर है जो ज़मज़म इस्माइल के कदमों से जारी हुआ हो उसे दोबारा वही सामने लाएगा जो वारिस इस्माइल हो, और जब वारिस इस्माइल आएगा उसी को हक है जो चाहे नाम रखे। तो अब्दुल मुत्तलिब ने दो नाम रखे, एक रखा ज़मज़म और एक रखा तुक़तम। भाई तवज्जो रहे, तुक़तम उसे कहते हैं जो पहले हो फिर छुप जाए, उसके बाद ज़ाहिर हो जाए। तारीख़ में ये नाम सिर्फ दो के हैं। बस मैं आ गया अपने मौजू पे, मेरा जुमला ज़ाया मत कीजिएगा। या तो आबे ज़मज़म का है या इमाम रज़ा की मादर गिरामी का है। नहीं समझ रहा है भाई मैं कुछ कह रहा हूँ। अब सवाल ये है कि ज़मज़म तो इसलिए तुक़तम कहलाए कि पहले था, फिर ज़ाहिर हुआ, छुपा और फिर ज़ाहिर हो गया। तो मादर इमाम रज़ा तुक़तम क्यों कहलाए हैं? मैं बार बार ये जुमला कहता हूँ कि दुनिया कहती है रिश्ते बनते हैं आसमानों पे। एक ही रिश्ता था जो आसमान पे बना। भाई तवज्जो रहे। और बाकी तमाम आइम्मा की खुसूसियत है कि ख्वाब में शादी से पहले या तो ज़हरा आती हैं या रसूल आते हैं, या तो ज़हरा आती हैं या रसूल आते हैं। अब आप क्या समझे? भाई बहुत बारीक मंजिल है, काश मैं आप तक पहुंचा सकूं। इसका मतलब यह है कि रिश्ता बाद में आता है, इंतखाब पहले होता है। भाई नहीं गौर फरमा रहे मुंतज़िर भाई, तवज्जो कीजिएगा। यहाँ पे ख्वाब पहले होता है, रिश्ता बाद में जाता है। यानी बेटी का इंतखाब पहले हो जाता है, रिश्ता बाद में जाता है। अब जो चीज़ पहले से हो और पर्दे में चली जाए और फिर ज़ाहिर हो जाए, उसी को तो तुक़तम कहा जाता है। इसलिए मूसी काज़िम ने इमाम रज़ा की माँ को तुक़तम कहा, ये कहकर बतलाया कि जो पहले से हो और पर्दे में चला जाए और फिर ज़ाहिर हो उसे तुक़तम कहते हैं। अब ये जो आ रही है ये पहली मर्तबा नहीं आई है, इंतखाब पहले हो चुका है, पर्दे में भी अब खुदा ने ज़ाहिर किया है ताकि अली रज़ा दुनिया में आ जाए।
اور عالم یہ ہے کہ جب آئیں تو امام نے نام تبدیل کیا اور کہا تم نجمہ ہو، تم نجمہ ہو، نجم سے ہے نجمہ۔ جب بیٹا شمس شموس ہو، بھائی توجہ رہے، تو ماں نجمہ ہوتی ہے، اور جب اس دنیا میں آئے تو طاہرہ کہا گیا۔ یعنی وہ مقدرات عصمت و طہارت کہ امام کے آنے سے پہلے بھی لقب ملتے ہیں اور امام کے آنے کے بعد بھی ملتے ہیں۔ جب طاہر بیٹا پیدا ہو گیا، آمد ہو گئی، اس کے بعد ماں کو طاہرہ کہا، اور جب خود ماں سے پوچھا گیا کہ کس شان سے بیٹا آیا، تو ماں کہتی ہے کہ ولادت کے کوئی آثار نہیں تھے، جو ہماری طرح آتے ہیں ان کے آثار پہلے ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں سلسلہ نورانی ہو وہاں آنے کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے، بھائی توجہ۔ اور ماں کہتی ہے چراغ جل رہا تھا، چراغ جل رہا تھا، بھائی کوئی آثار نہیں تھے بیٹے کے آنے کے، میں نے تو صرف اتنا دیکھا، ادھر چراغ جلتا ہوا بجھا، ادھر ایک بیٹا دنیا میں آیا، اور جب آیا تو اس کے نور سے حجرہ روشن تھا، اور اب جب غور سے دیکھا تو بیٹا سجدے کی حالت میں جھکا ہوا تھا۔ اب جب دیکھا تو بیٹا سجدے کی حالت میں جھکا ہوا تھا، اس لیے جب امام آتا ہے تو طریقہ یہ ہے آتے ہی سجدہ کرتا ہے، آتے ہی اس کی توحید کا اعلان کرتا ہے۔ مگر تاریخ نے عجیب جملہ لکھا کہ ماں نے کہا کہ ادھر بیٹا دنیا میں آیا اور سر سجدے میں گیا تو میں نے 3 جملے سنے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بھائی آپ ان کا ساتھ بھی نہیں دے رہے۔ ایک آنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اب آواز جیسے بھی پہنچ رہی ہے سن لیجئے، اس لیے کہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آنے والا کون ہے؟ شمس شموس، سورجوں میں سورج۔ تو قرآن تو کہہ رہا تھا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، ہمیں قسم ہے سورج کی، اور پیچھے آنے والے بلا فصل چاند کی۔ تو یہاں تو عالم یہ ہے جو نکلتا ہے وہ سورج، اور جو اس کی جگہ پر آئے وہ چاند۔ اب پھر کل چاند جو نکلتا ہے وہ سورج ہو جاتا ہے، نہیں غور فرما رہا ہے بھائی۔ پہلے محمد سورج تھے تو علی چاند تھے، جب علی سورج بنے تو حسن چاند ہوئے، جب حسن سورج بنے تو حسین چاند ہوئے، جب حسین چاند ہوئے تو پھر محمد باقر۔ آگے بڑھتے بڑھتے سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ اس منزل پہ موتی کاظم سورج ہیں، علی رضا چاند ہیں، بھائی توجہ رہے۔ اور اب جب علی رضا سورج ہو جائیں تو یہ صرف سورج نہیں ہوگا، کتنے سورج پیچھے چلے آ رہے تھے، تو اب انہیں شمس شمود کہا۔ اور اس کے بعد پیغمبر اگر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خراسان کی سرزمین پر ہمارے خاندان کا ایک ستارہ اترے گا، نہیں غور فرما رہے۔ اب سمجھ میں آیا جو رسالت کی نظر میں ستارہ ہوتا ہے وہ امت کی نظر میں شمس شمود ہوتا ہے۔ اگر رسول چاہتے تو کہہ دیتے کہ طوس کی سرزمین پر ایک ستارہ اترے گا۔ طوس نہیں کہا، خراسان کہا۔ کیوں کہا؟ بلاغت ہے۔ خر آسان 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے۔ خر کہتے ہیں سورج کو، آسان کہتے ہیں سورج نکلنے کی جگہ کو۔ بھائی توجہ رہے، یعنی جہاں سے سورج نکلے اسے کہا جاتا ہے خراسان۔
قدرت دیکھ رہی تھی یہیں تو شمس شمود کا روضہ ہوگا۔ وہ اور ہوتے ہیں جو نام کے خراسان ہوتے ہیں، اور وہ اور ہوتے ہیں جہاں خورشید امامت آ جائے تو حقیقت میں خراسان ہو جاتا ہے، اور ایسا خراسان ہو جاتا ہے کہ سورج نکلتا نہیں ہے جب تک علی رضا کی نوبت نہ بج رہی ہو۔ مجھے نہیں پتا اب تک آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، بس میں بول رہا ہوں، جہاں تک بات جا رہی ہے سنتے چلے جائیے۔ یعنی آج بھی علی رضا پہ نوبت بجتی ہے روضے پر۔ بھائی فجر کا وقت ہوتا ہے تو فوراً نوبت بجتی ہے، اور مغرب کا وقت آتا ہے اس سے پہلے نوبت بجتی ہے۔ گویا بتایا دنیا کے بادشاہ گزر گئے، نوبتیں ساتھ لے گئے، یہ وہ ہے جس کی نوبت آج تک بج رہی ہے۔ یعنی سورج نکلنے سے پہلے بجے اور سورج ڈوبنے سے پہلے بجے۔ بتانا یہ تھا سورج نکلتا نہیں ہے جب تک نوبت رضا نہ بجے۔ خراسان اور نام شہر کا کیسا رکھا؟ مشہد۔ مشہد بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ صرف امام رضا کے شہر کو مشہد نہیں کہتے، نجف کا بھی ایک نام ہے مشہد، کربلا کا بھی ایک نام ہے مشہد۔ ارے یہ تو جہاں چلے جائیں سب مشہد ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں جو یہاں زائرین تشریف فرمائے جو عراق گئے ہوں گے ان کے ذہنوں کو تھوڑا سا متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ مشہد کے معنی ہیں گواہی دینے کی جگہ۔ کیا معنی؟ جہاں پر گواہی دی جائے اسے کہتے ہیں مشہد۔ مشہد۔ اب اگر آپ عراق میں گئے ہو تو عراق کا ایک شہر ہے بابل، بابل میں مسجد رد الشمس ہے، اس کا ایک نام ہے مشہد الشمس۔ غور ہی نہیں فرما رہے آپ نے غور نہیں فرمایا۔ بھائی مشہد کہتے ہیں گواہی دینے کی جگہ کو۔ اب اگر مشہد الشمس ہو تو اس کا مطلب ہے جہاں سورج نے پلٹ کے علی کی ولایت کی گواہی دی۔ بھائی بات پہنچ نہیں رہی ہے، بہت توجہ رہے۔ تو جہاں پر سورج پلٹے وہ جگہ بھی مشہد ہوتی ہے، وہاں تو کوئی امام دفن نہیں ہے، وہاں تو کوئی امام دفن نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جو زمین گواہی دینے والی ہو اسی کو مشہد کہا جاتا ہے۔ ارے زمین کربلا تو ایسی مشہد ہے کہ اگر مردے کے دہن میں بھی رکھ دی جائے تب بھی ولایت علی کی گواہی آتی ہے۔ صلوات پڑھیں آل محمد پر۔ بھائی توجہ ہے، لہذا مشہد وہ جگہ جہاں گواہی دی جائے۔ تو سورج پلٹنے کی جگہ بھی مشہد۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کے پلٹنے سے علی کی ولایت کا اظہار ہوا۔ اب اگر دنیا کہے کہ یہ ایران میں مشہد کہاں سے آ گیا، کہ جہاں امام رضا آئے تو یہ مشہد کہاں سے آ گیا، بھائی اس نے کون سی گواہی دی ہے، یہاں پر کون سی گواہی ہوئی ہے؟ تو راستے بھر ایک ہی گواہی تو دیتے چلے آئے تھے۔ نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے مدینے سے نیشاپور تک اور نیشاپور سے خراسان تک ایک ہی گواہی تو دی ہے کہ ولایت علی خدا کا قلعہ ہے، اور کوئی عمل پا ہی نہیں سکتا جب تک اس قلعے میں نہ آ جائے۔ مشہد کو مشہد بنانے والے، اور عجیب شان سے جملہ کہا لا الہ قلعہ ہے، اس میں داخل ہونے کی شرط ہم ہے۔ بھائی نے کہا کہ لا الہ قلعہ ہے، اور جب معصوم قم سے پوچھا گیا، بھائی توجہ رہے، سوال تو دونوں جگہ ہوئے ہیں، وہاں بھی ہماری تھی، کہا گیا پردہ ہٹائیے کچھ بتائیے، تو یہ حدیث سنائی تھی۔ اور جب بہن کی ہماری آئی اور پوچھا گیا کچھ سنائیے حدیث، تو کہنے لگی ولایت علی قلعہ ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی نے کہا لا الہ قلعہ ہے،
ولایت اس کی شرط ہے۔ بہن نے کہا ولایت علی قلعہ ہے۔ امام رضا نے انڈائریکٹ بتایا، بہن نے ڈائریکٹ بتایا، ابھی بھی نہیں سمجھ رہے آپ بھائی، بہت توجہ رہے۔ بھائی نے کہا لا الہ قلعہ ہے، بہن نے کہا ولایت علی قلعہ ہے۔ بھائی نے بھی صحیح کہا اور بہن نے بھی صحیح کہا، مگر بتلانا یہ تھا کہ لا الہ پہ وہی ہوگا جو ولایت علی پر ہوگا۔ صلوات پڑھیں آل محمد پر۔ وہی ہوگا، وہی ہوگا۔ ہمارے یہاں محاورتاً کہتے ہیں نقش قدم چھوڑنا، یہ وہ ہے جو حقیقتاً نقش قدم چھوڑتا ہوا چلا۔ حقیقتاً کیسے حقیقتاً؟ بھائی مدینے سے لے کے نیشا پور تک 18 قدم گاہیں ہیں۔ کتنی؟ 18۔ جہاں پیر رکھے پیروں کا نشان رہ گیا۔ ہر شہر میں پتھر پہ پاؤں رکھا نقش قدم رہ گیا۔ ارے جب باپ پتھر میں علم گاڑ سکتا ہے تو بیٹے کا بھی اختیار ہے، اگر پتھر پہ پاؤں رکھے تو شرم اور خوشی سے موم ہو جائے اور اپنے سینے پر امام کا نقش قدم لے لے، اور جب 1400 برس کے بعد ظاہر آئیں تو حاجتیں مانیں اور قدموں پہ اپنی پیشانی کو جھکا دیں۔ 18 قدم گاہیں ہیں اور ہر قدم پر گفتگو کرتے ہوئے چلے۔ راستے میں ایک شخص مل گیا، اس نے کہا فرزند رسول میرا انگوروں کا باغ ہے مگر آج تک باغ میں انگور پیدا نہیں ہوئے، ذرا دعا کر دیجئے باغوں میں انگور آ جائیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، کہنے لگا فرزند رسول موسم تو بہت دور ہے، دعا تو آپ نے کر دی، ابھی تو بڑا انتظار کرنا پڑے گا، موسم آئے گا تو انگور آئیں گے۔ کہنے لگے ہم بے موسم بھی عطا کر دیتے ہیں، ہم بے موسم بھی عطا کر دیتے ہیں۔ آیا اپنے باغ کو دیکھا اور جب باغ میں نظر دوڑائی تو چھلکتے ہوئے انگوروں کے خوشے نظر آئے، اور امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا فرزند رسول بے موسم انگور آ گئے، بے موسم انگور آ گئے۔ اس کے بعد کہنے لگے اب جب ہماری وجہ سے تجھے انگوروں کا باغ مل گیا تو اتنا حق تو ہمارا ہے کہ ایک انگور کا خوشہ مجھے لا دے تاکہ ہم بھی تو اس باغ کا لطف اٹھائیں۔ چلا آیا باغ میں دیکھا اور انگوروں کو دیکھنا شروع کیا، اور دیکھتے دیکھتے دل میں ایک بات آئی کہ اگر ایک انگور کا گچھا دے دوں گا تو مجھے تو مالی طور پہ خسارہ ہو جائے گا، لہذا بہتر یہ ہے کہ کوئی بہانہ کر لیتے ہیں اور انگوروں کا گچھا روک لیتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کھاتے آل محمد کا ہے، نہیں سمجھ رہے آپ، کھاتے آل محمد کا ہے اور پھر بھی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ واپس آیا اور آ کر بہانے شروع کیے، ارے فرزند رسول کسی اور موقع پہ آپ کی خدمت کر دیں گے، آج کا موقع رہنے دیجئے، پھر کبھی آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت کروں گا۔ مسکرائے مسکرائے اور مسکرا کے وہاں سے چل دیے۔ اب جب باغ میں پہنچا تو کیا دیکھا، سارے انگور سڑ چکے تھے۔ اور نہیں فرما رہے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں، سارے انگور سڑ چکے تھے۔ بتلانا یہ تھا ہم ہی سے لیا ہے اور ہمارا ہی کھا رہے ہو، تو پھر جاؤ یہ انگور بھی تمہارے مقدر میں نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا جو ایک انگور کا حق ادا نہ کرے اس کا تو یہ حشر ہو، اور جو پورا باغ ہی لے جائے اس کا کیا حشر ہو۔ پورا باغ لے جائے اس کا کیا حال ہوگا۔ آگے بڑھے، ہر منزل کا واقعہ۔ ایک سرزمین پر پہنچے، بہت بڑا پہاڑ تھا، اس پہاڑ سے ٹیک لگایا۔ لوگوں نے کہا ہمارے لیے بھی برکت کی دعا ہو جائے۔ کہنے لگے اس پہاڑ میں خدا برکت دے گا۔ اب پہاڑ میں برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت یہ ہوئی کہ اس کے پتھر میں خدا نے یہ تاثیر رکھی کہ لوگوں نے پتھر کی دیگچیاں بنائیں اور دیگچیاں بنا کے اس میں کھانے بنانا شروع کیے۔ آج بھی جاتے ہیں نیشا پور تو وہ پتھر کی دیگچیاں مل رہی ہوتی ہیں، اور ہم بھی لے کر آئے اور ہم نے بھی کھانا پکوایا، اور جب ذائقہ دیکھا تو اوروں سے بڑا مختلف تھا۔ کیا کہنا اس پتھر کا جس سے امام کا وجود مس ہو جائے تو اس میں پکنے والے کھانے کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے۔
بھائی توجہ رہے. اب پتہ نہیں ممبر کا جملہ آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن جو بات پریکٹیکل ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور اگر تجربہ کرنا ہو تو دیگچی خرید کے لائیے گا، تجربہ خود بخود ہو جائے گا. جو گوشت 1 گھنٹے میں گلتا ہے، نہیں سمجھ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ اس دیگچی میں 15 منٹ میں گل جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا، امام کی تاثیر ہی ایسی ہوتی ہے کہ پتھر میں بھی وقت کی تنابیں کھنچ جاتی ہیں. میں نے بہت اہم جملہ کہا ہے، بعد میں سوچتے رہیے گا جب کبھی رات کو موقع مل جائے. اس کے بعد آگے بڑھے. جب آگے بڑھے اب قدم قدم پہ چاہنے والے آ رہے ہیں. ایک چاہنے والے نے کہا مولا آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میری دعوت قبول فرمائیں گے؟ کہنے لگے میرے ساتھ تو اور بھی لوگ ہیں بھائی، پورا لشکر ہے. نہیں میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. بھائی توجہ رہے. اب جب چلے تو جو ساتھ تھے انہوں نے کہا ہم بھی جائیں گے، ہم تو اکیلے جانے ہی نہیں دیں گے. بھائی 200 آدمی ساتھ ہو گئے. کتنے؟ 200. اور جب اس کے گھر پہنچے تو پتہ چلا ایک غار میں رہتا تھا، اور غار میں 5-6 سے زیادہ لوگ نہیں جا سکتے تھے. کھانے میں ایک پیالہ ہے اور 2 روٹیاں ہیں. پیالے کے اندر شہد ہے اور لا کے امام کے سامنے رکھ دیا. اب جب اس نے دیکھا جس غار میں 5 آتے تھے اس میں 200 کا لشکر آ گیا ہے. وجود امام کی برکت دیکھ رہے ہیں کہ جہاں 5 سے زیادہ کوئی نہ آ سکے وہاں پر 200 کا لشکر آ جاتا ہے. اب پتہ نہیں کس طرح سے جملہ آپ قبول کریں گے. تو پھر کربلا بھی تو حسین کی ہے. آج تک دنیا نہیں سمجھ سکی کہ جہاں چند ہزاروں لوگ آ سکتے ہوں اس میں کروڑوں کا مجمع کہاں سے آ سکتا. اس کے بعد کہنے لگے اس پیالے پہ کپڑا ڈال دو، پیالے پہ کپڑا ڈال دو. آج ہم وہی دکھائیں گے جو ہمارے نانا نے کیا تھا، جو نانا نے ابو ایوب انصاری کی دعوت پہ کیا تھا. آج پوتا کر کے دکھائے گا. بھائی کپڑا ڈال دیا کھانے کے اوپر. اس کے بعد کپڑے کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے، نوالا توڑتے تھے، ساتھیوں کو دیتے جاتے تھے. پھر نوالا توڑتے تھے، شہد میں اس کو حل کر کے اپنے ساتھیوں کو دیتے جاتے تھے. بھائی لکھا ہے 200 کے 200 شیر ہو گئے. اور جب کپڑا ہٹایا تو ویسا کا ویسا کھانا موجود تھا. اور جب کپڑا ہٹایا تو ویسا کا ویسا کھانا موجود تھا. بس اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی. 2 جملے رہ گئے تقریر کے. اب جب نیشاپور سواری پہنچی بڑا تذکرہ ہوتا ہے مگر ایک کردار رہ جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں آج چونکہ اس سال میں نے زیارت کا شرف بھی حاصل کیا تو میں چاہوں گا کہ نام لے لوں اور ذکر کر دوں تاکہ جتنے زائر جائیں وہ خصوصیت کے ساتھ زیارت کریں اور ہمارا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے. جب نیشاپور پہنچیں تو چشمہ امام رضا کے پیچھے ایک زیارت ہے، بڑا بڑا لکھا ہے پسندہ خاتون. چونکہ امام نے پسند کیا تو پسندہ ہوئیں. نام کوئی نہیں جانتا، نام کوئی نہیں جانتا. امام کی پسند کی نسبت سے پہچانا گیا. بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدث اپنے گھروں کو کھول دیا اور کہا آئیے ہمارے یہاں آئیے، آئیے ہمارے یہاں آئیے. اگر کوئی سیاسی پارٹی کا ممبر آ جائے تو سب کے دروازے کھل جاتے ہیں. ٹھہرانا مقصد نہیں ہوتا، اپنے تعلقات دکھانے ہوتے ہیں. اور بعد میں کہہ سکے صاحب ہمارے یہاں آ کے ٹھہرے تھے، ہمارے تو بڑے پرانے مراسم ہیں. اب سمجھ میں آیا تو امام نے کیا کیا؟ بھائی وہی کیا جو رسول نے کیا تھا. کہنے لگے اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، جہاں میرا ناقہ چلا جائے ہم وہیں پر بیٹھیں گے. ارے جب نبی مدینے میں داخل ہوئے تو سب نے یہی کہا تھا ہمارے یہاں جائیے. تو پیغمبر نے کہا تھا بھائی جہاں ناقہ جائے گا وہیں پہ ٹھہروں گا. ارے جو پہلے نے کہا وہی علی رضا نے کہا. اور اب تقریر کا آخری جملہ اور انتہائی اہم جملہ، اس کو محفوظ کیجئے گا. بڑے بڑے فقہا رہ گئے، محدث رہ گئے، عالم رہ گئے، روسا رہ گئے، اور سواری رکی تو ایک غریب عورت کے گھر پر.
جس کے گھر میں فاقے چل رہے تھے اس کے گھر پہ سواری رکی. اب بھائی بڑے بڑے عالم پیچھے رہ گئے, اس کی عزت کے امام کی سواری وہاں رکے. بھائی توجہ رہے, میں نے بڑی تحقیق کی کہ میں اعتراض کا پتہ چلاؤں کہ ایک سے ایک راوی نیشا پور میں تھا مگر امام رضا وہاں نہیں ٹھہرے. ایک سے ایک عالم ہے, ایک سے ایک امیر ہے مگر امام وہاں نہیں ٹھہرے. ارے محدث ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, فقیہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, عالم ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. امام کی سواری وہاں رکی جس عورت کا عقیدہ اچھا تھا. پسندہ خاتون وہ ہے جو علی کی ولایت پر عمل کرنے والی تھی. امام نے بتلایا عقیدہ آگے بڑھ گیا ہے, علم پیچھے رہ گیا ہے. تو اب یہ مت دیکھو عالم کتنا بڑا ہے, سب سے پہلے دیکھو عقیدہ اچھا ہے یا نہیں ہے. دیکھا نیشا پور والوں نے ایک غریب عورت کا مکان, اور بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ایک مرتبہ وقت نماز آیا, کیاری میں تشریف لائے, وضو کیا. اب جب وضو کر کے کلی کی تو اگلے دن ایک پودا پیدا ہو گیا, اور اتنا بڑھتا تھا اتنی جلدی جتنا ایک ہفتے میں بڑھتا تھا. بڑھتے 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 امام ایک ہفتے رہے گھر میں اور درخت میں تبدیل ہو گیا. بادام آ گئے درختوں میں, چاقوں میں بادام آ گئے. بھائی سواری تو رخصت ہو گئی مگر اثر باقی رہ گیا, اور اثر باقی یہ رہ گیا کہ جسے اولاد لینی ہوتی تھی وہ درخت کے پتے کھایا کرتی تھی, اور جس کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہوتی تھی وہ باداموں کو آنکھوں سے لگایا کرتا تھا. ارے دنیا تو حسین پر حیران ہے کہ بیٹا دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. امام رضا نے بتایا ہم اگر کلی بھی کر دیں تو کئی بیٹے پیدا ہو جاتے ہیں. کئی بیٹے پیدا ہو جاتے ہیں. سلطان العرب والعجم, عرب کے بھی سلطان, عجم کے بھی سلطان. نہ ایسا روضہ دیکھا, نہ ایسا خزانہ دیکھا, نہ ایسے دروازے دیکھے. روضہ کیا ہے؟ ایک جنت ہے کہ جو زمین پر اتر آئی ہے, زمین پر اتر آئی ہے. خدا آپ کو زیارت کرائے. کیا کہنا کہ ضمانت لے لی اپنے دائروں کی. ہم ضمانت دیں گے, ہم ضمانت لیں گے. تو جہاں سلطان العرب تھے, سلطان عجم تھے, وہیں غریب الغربا, غریب الغربا. عزاداروں جب سلطان تھے تو غریب کیسے ہو گئے؟ غریب وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس دولت نہ ہو. کوئی موجود نہیں تھا, تابوت برآمد ہوگا, بڑا اہتمام کرتے ہیں عدنان خواجہ صاحب, اور بڑے خلوص کے ساتھ امام رضا کا تابوت برآمد کیا جاتا ہے. ہاں عزاداروں, ابو سلط کو وصیت کی اور وصیت میں کہتے ہوئے چلے, ابو سلط میں جا رہا ہوں حاکم کے دربار میں, جب باہر نکلوں اور میرا سر ڈھپا ہوا ہو تو مجھ سے کوئی گفتگو نہ کرنا, اور اگر میرا سر کھلا ہوا ہو تو پھر مجھ سے بات کرنا. بتلانا یہ تھا ارے کہ جب زہر ملے گا تو اپنے سر کو ڈھانپیں گے, اس لیے کہ جب زہر اثر کر رہا ہوتا ہے تو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. عزاداروں جس طرح آواز پہنچ رہی ہے آپ تک, مصائب سنتے جائیے اور روتے جائیے, اس لیے کہ میں بہت آرام سے مصائب پڑھوں گا. ہاں عزاداروں چلے, مامون رشید کے دربار میں آئے, سامنے کھجوریں, سامنے انگور رکھے ہوئے ہیں, اور ظالم نے دیکھ کر کہا فرزند رسول ایسے انگور آپ نے کہیں نہیں دیکھے ہوں گے. کہنے لگے جنت میں اس سے بہتر موجود ہیں. یہ کہہ کر انگور امام کی طرف بڑھائے, کہ ذرا کھا کے تو دیکھیے انگور کیسے ہیں. ایک مرتبہ انگور کے خوشے کو اٹھایا, 2 دانے اپنے دہن پہ رکھے, ارے دانوں کا حلق سے اترنا تھا کہ زہر کا اثر پھیلنا شروع ہوا.
زہر نے اپنا اثر کرنا شروع کیا، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، ظالم نے کہا فرزند رسول کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اتنا کہا وہیں جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے، وہیں جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے۔ ارے سر پہ چادر کو ڈالا، دربار سے باہر آئے، ابو سلط نے دیکھا سر ڈھپا ہوا ہے، اس لیے امام سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ اب جب اپنے گھر پر آئے تو عالم یہ ہے کہ زہر کا اثر ہے اور کروٹوں پہ کروٹیں میرا بیٹا آ کر مجھے دفنائے گا۔ ابو سلط کہتا ہے ارے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے دیکھا ایک نوجوان گھر میں نظر آیا کہ جس کا گریبان کھلا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے کہا اے آنے والے، دروازہ تو بند ہے، تو اندر کہاں سے آ گیا؟ آنے والے نے کہا ارے ابو سلط نہیں پہچانا، میں تمہارے زمانے کا امام ہوں، ارے تقی جواد ہوں، ارے مجھے فرصت دو، میرا بابا مارا گیا۔ ابو سلط مجھے فرصت دو، میرا بابا مارا گیا۔ عددارو 16 بہنیں مدینے میں ہیں اور جنازے پہ کوئی رونے والا نہیں ہے، مگر ہاں ایک بہن بے قرار ہے، ایک بہن بھائی سے ملنے کے لیے بے قرار ہے، بھائی سے ملنا ہے۔ ارے بھائی کی خبر نہیں آئی، بھائی کی خبر نہیں آئی۔ معصومہ قم نے 6 بھائیوں کو اپنے ساتھ لیا اور جملے ہیں تاریخ کے کہ جب بہن چلی تو بھائی کی زیارت کے لیے چلی، اور جب مرو کا شہر آیا تو ظالموں نے حملہ کیا اور 6 بھائی معصومہ قم کے سامنے شہید ہو گئے۔ یہ بھائی کی تمنا ہے کہ جتنے 6 بھائیوں کے لاشیں دکھائے، مگر جب شہر قم سے گزر ہوا تو قم کی سرزمین پر خبر پھیل گئی ارے امام موسی کاظم کی بیٹی آ رہی ہے۔ خدا آپ کو قم کی زیارت کرائے، خدا آپ کو ظاہر امام رضا کرائے۔ 2 جملے مطائب کے سن لیجئے۔ قم والوں نے کہا ارے امام کی بیٹی گزر رہی ہو اور ہم محروم رہ جائیں، چلو چل کے استقبال کرتے ہیں۔ ارے عورتوں نے گودوں میں بچے لیے اور معصومہ کا استقبال کے لیے پہنچی۔ شہر کا رئیس اپنے ناکے کو لے کے پہنچا اور عالم یہ ہے کہ سارے شہر نے معصومہ کا استقبال کیا اور معصومہ کو لے کے شہر قم میں داخل ہوئے۔ اب جب قم میں پہنچے تو سیاہ پرچم لہراتے ہوئے نظر آئے، سیاہ پرچموں کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کیا تمہارا کوئی سردار مارا گیا؟ کیا تمہارا کوئی سردار مارا گیا؟ غیرت دار عورتیں تھیں، بڑا احترام کیا ہے۔ میں کہوں گا بی بی یہ آپ کا مقدر ہے کہ جو قم میں عزت ملی وہ آپ کا مقدر ہے۔ ارے یہ شام کا بازار نہیں ہے، اے بی بی یہ کوفے کا بازار نہیں ہے۔ ارے غیرت دار عورتیں تھی، بھائی کے مرنے کی خبر نہیں دی، خیمہ لگایا گیا، معصومہ قم کو لایا گیا، پہلے پانی پلایا، اس کے بعد کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھا چکی بس 2 جملے مصائب کے، ایک مرتبہ چاروں طرف سے گھیرنا شروع کیا اور جب گھیرا اپنے بالوں کو کھولا، ماتم شروع کیا۔ معصومہ قم نے کہا ارے کیا ہو گیا؟ کہا بی بی ارے بھائی کا پرسہ قبول کرو، علی رضا کو زہر دے دیا گیا۔ ارے چالے والی بہن نے ایک مرتبہ پتھر کو اٹھایا، اپنے سر پہ مارا اور ایک جملہ کہا ارے بھیا بہن سے ملے ہوئے چلے گئے۔ 17 دن کے بعد معصومہ کا جنازہ اٹھا۔ میں کہوں گا بی بی بھائی کا لاشا نہیں دیکھا، مگر 17 دن سے زیادہ نہ جی سکے، مگر ہائے زینب 70 قدم کا فاصلہ بھائی کا کٹا ہوا سر۔